یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کلام مقدس سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ حرمت کے مہینے 4 ہیں، ذی القعدہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ذی الحج اس سے اگلا، محرم اس سے اگلا، اور رجب جو ربیع الاخر جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ 4 مہینے حرمت کے مہینے، ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل حرام ہے۔ مطلب آپ کسی بھی کافر ملک پر، کفار کے علاقے میں، یا کسی بھی کفار کا قبیلہ ہو، اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو دفاعی جنگ ہے اس کا حق آپ حدود حرم کے اندر بھی محفوظ رکھتے۔ اقدامی جنگ، اٹیک، حملہ کرنا ان 4 مہینوں میں حرام۔ اور اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں یوں کیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ حرمت کے مہینوں کی حرمت بدلے میں ہے حرمت کے مہینوں کی حرمت کی۔ یعنی سامنے والا فریق اگر ان 4 مہینوں کو محترم مانے گا تو الحمدللہ، ہم تو مان رہے ہیں، لیکن اگر وہ ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتا ہے تو رب العالمین نے آپ کو دفاع کا حق دیا ہے۔ یہ تو 4 مہینے ہیں، حرم تو تا قیامت حرم ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ فِي فَاقْتُلُوهُمْ، اگر دشمن کفار حدود حرم کے اندر داخل ہو کر تم پر جنگ مسلط کرے تو تم سے وہ پابندی اٹھ جائے گی، تم ان سے جنگ کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے۔ دوسری وجہ، یہ مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے۔ سورۃ البقرہ، الحج اشہر معلومات، حج کے جو مشہور مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحج۔ تو ذی القعدہ جو ہے وہ حرمت کے مہینوں کے علاوہ یہ حج کے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ۔ آگے چلیے، یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے ایک واقعہ تو سنا ہی ہوگا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ آپ ایک اور واقعے سے بالکل متعارف ہوں گے جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ دونوں اسی مہینے کے اندر رونما ہوئے۔ آج ہمیں یہ تو پتا ہے 10 محرم کو کیا ہوا تھا، ہمیں یہ تو پتا ہے 12 ربیع الاول کی کیا مناسبت ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اس ذی القعدہ کا مہینہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ سنیے، مختصر سی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ کچھ تاریخی باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ہجرت کا 5واں سال ہے۔ پہلی بات تو یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، مکہ سے ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ جا کر آپ کو جب 5 سال ہوئے، ان 5 سالوں میں مشرکین مکہ، کفار مکہ اور قریش مکہ نے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے رفقاء، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ یہ جو غزوہ احزاب جس کو آپ بولتے ہو، خندق، جس کا ذکر قرآن مجید پارہ نمبر 21 اور 22 کے اندر ہے، جو سورہ ہے باقاعدہ جس کا نام سورہ احزاب ہے۔ اس جنگ کے 2 نام ہیں، خندق بھی ہے اور احزاب بھی ہے۔ مشرکین مکہ نے یہ ٹھان لی کہ مکہ سے لے کر مدینہ تک جتنے بھی قبائل
اس پٹی میں موجود ہیں، سب سے ہم معاہدے کریں گے ان کی شروط پر، سب کو اپنا اتحادی بنا کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ مکہ کی طرف سے اس مشن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ یہ لشکر مکہ سے چلتا ہے اور راستے میں جتنے بھی قبائل ملتے ہیں سب کو اپنا اتحادی بناتا ہے۔ تاریخ کی کتابیں یاد رکھنا، ابن اسحاق، ابن سعد، یہ تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ابن اسحاق نے لکھا، اور ابن اسحاق تاریخ کی وہ کتابیں یاد رکھو، ان کی وفات 150 ہجری ہے۔ ابن اسحاق کی وفات کتنی ہے؟ 150 ہجری۔ ابن اسحاق نے لکھا یہ جو کفار، مشرکین، یہ سپاہ، یہ لشکر، یہ فوج جو مکہ سے نکل رہی ہے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے، اس کی تعداد 10,000 تھی اور مسلمانوں کی 3,000۔ اور تاریخ نے لکھا اس وقت مدینہ کی ٹوٹل آبادی 5,000 تھی۔ 5,000 مدینہ کی ٹوٹل آبادی ہے، ان پر حملہ آور ہونے والا لشکر جو فوجی ہے اس کی تعداد کتنی ہے؟ 10,000۔ خندق کھودی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھودتے ہوئے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی نیچے۔ صحابہ نے شکایت کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چٹان اپنی جگہ سے اس کو کیسے ہٹائیں؟ آپ نے فرمایا کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد، سنن نسائی، یاد رکھو۔ آپ کے ہاتھ میں کھودال تھی، آپ نے کھودال بسم اللہ پڑھ کر اس پتھر پر ماری اور کہا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی اور میں اس کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ دوسری مرتبہ پھر ضرب لگائی اسی کھدال سے اس چٹان پر، کہا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، اللہ کی قسم مجھے کسرا کی کنجیاں عطا کر دی گئی، میں اس کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگاتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن، اللہ نے مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی ہیں اور میں صنعاء کے مرکزی دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیشگوئی کی کہ میرے صحابہ پریشان مت ہونا، کیونکہ صحابہ کبھی پریشان ہوئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سورۃ الاحزاب پڑھیں گے، جب 10,000 کے لشکر کو صحابہ اکرام نے دیکھا، رب کا قرآن تبصرہ کر رہا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مسلمانوں نے 10,000 کے لشکر کو مدینہ پر چڑھائی کرتے ہوئے دیکھا اور مسلمان بیک زبان ہو کر بولے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ان لشکروں کے حملے کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا سچ کہا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا۔ اس لشکر کے حملہ آور ہونے سے مسلمان گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور اسلام مزید مستحکم ہوا، مزید مضبوط ہوا۔ اللہ 3 ضرب لگائی، وہ جو چٹان تھی جو راستہ نہیں دے رہی تھی، اللہ کی قسم پیغمبر کی کھدال کی ضرب سے وہ مٹی ہو گئی، وہ ریت میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ کیسر و کسرا کی فتوحات کی پیشگوئی پیغمبر علیہ السلام نے ہجرت کے 5ویں سال احزاب کے موقع پر خندق کو کھودتے ہوئے عطا کی۔ دوسری پیشگوئی کی، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، کہا الان نغزوہم ولا یغزونا، نحن نسیر الیہم۔ میرے صحابہ ایک پیشگوئی اور کر رہا ہوں، اس جنگ کے بعد ہم دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جائیں گے، آج کے بعد دشمن کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ
नहनु नसीरु इलैहिम, आज के बाद इंशाअल्लाह हम उनके सर पर जाकर खड़े हो जाएंगे, आज के बाद वो हम पर हमलावर नहीं हो सकते। और तारीख उठाकर पढ़ो, ये अहज़ाब आखिरी जंग है, अल्लाह की कसम। इसके बाद कुफ्फार ने कभी मुसलमानों पर हमला करने की सोच भी नहीं रखी। इसके बाद आप देखते हो हुदैबिया, फतह मक्का, हुनैन, तबूक, खैबर, और तारीख, ये सारे ग़ज़वात में मुसलमानों ने कुफ्फार पे हमले किए हैं। कुफ्फार को रब्बुल आलमीन ने अब जुर्रत नहीं दी। क्या कहा? अल-आन नग़ज़ूहुम वला यग़ज़ूना नहनु नसीरु इलैहिम, अब हम उनसे जंग करेंगे, वो हमसे जंग नहीं कर सकते। अल्लाह, अब आइए क्या कहा? अब हम जंग करेंगे, वो हमसे जंग नहीं कर सकते। अगला साल सन 6 हिजरी ज़िलक़ादा का महीना, यही महीना जिससे हम गुजर रहे हैं, पीर का दिन था। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को बुलाया और उनको कहा, आज की रात मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा है, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। अल्लाहु अकबर। ओ मेरे सहाबा, ख्वाब क्या देखता हूं कि मैं हरम जा रहा हूं, एहराम की हालत में, बेखौफ पुरअमन अल्लाह के घर में उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। और याद रखो, इसी मिंबर मेहराब से आपको यह बताया जा चुका है, नबियों का ख्वाब वही हुआ करता है, अंबिया का ख्वाब वही होता है, उस पर अमल करना जरूरी होता है। जैसे अभी कुर्बानी की ईद आ रही है, सूरत अस-साफ़ात में इब्राहिम ने कहा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, वो ख्वाब ही देखा था। सो हम हरम जाएंगे उम्रा करने के लिए, आप तैयारी पकड़ो और मामूली सा असला साथ लेकर जाएंगे जो अपने दिफा के लिए होगा, अपने बचाव के लिए होगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस हुक्म पर अमल करते हुए 1400 सहाबा तैयार हो गए मक्का जाकर उम्रा अदा करने के। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुल हलेफा से एहराम बांधा, उम्रा की नियत की, कुर्बानी के जानवर साथ रखे, सीधा मक्का की तरफ। जब मक्का वालों को पता चला कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रफ़क़ा और सहाबा के साथ हरम की तरफ आ रहे हैं, मक्का की तरफ आ रहे हैं, उन्होंने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर पल कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का से बचने की कोशिश की कि हम जंग करने के लिए नहीं आए। उन्होंने बारहा कुरैश को यह बात समझाने की कोशिश की, देखिए हम हुदैबिया के मकाम पर यहां मौजूद हैं, हम जंग करने के लिए नहीं आए, हम अल्लाह के घर उम्रा करने के लिए आए हैं। लेकिन वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो बज़िद थे, हम आपसे जंग ही करेंगे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफारतकारी के लिए मक्का वालों से गुफ्तगू करने के लिए मुख्तलिफ सहाबा को भेजा, जिनमें बड़ा नाम हजरत उस्मान का है रज़ियल्लाहु ताला। पहले उमर बिन खत्ताब को कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जाएं मक्का वालों से जाकर बात करें। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, अल्लाह के पैगंबर, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी उनसे दुश्मनी है। मैं एक बंदे का नाम बताता हूं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का में दाखिल हुए एक शख्स की पनाह में, तो मक्का वालों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था हजरत उस्मान का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने उस्मान को ऑफर किया कि आपके लिए इजाजत है, आप हरम में दाखिल होकर उम्रा कर सकते हो। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा नहीं करेंगे, हम उम्रा नहीं कर सकते। अल्लाह। बिलाखिर कुरैश से जब गुफ्तो शनीद हुई, हज़रत उस्मान उधर ही थे, इतने में अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। ये अफवाह फैली। अल्लाह के पैगंबर हुदैबिया के मकाम पर मौजूद हैं। हुदैबिया कुएं का नाम है, कुआं समझ दो ना वेल, उसका नाम है। अल्लाह के पैगंबर 1400 सहाबा के साथ वहां मौजूद हैं। जब आपको पता चला, ये अफवाह आप तक पहुंची कि हजरत उस्मान को मआज़ल्लाह शहीद कर दिया गया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस मकाम पर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से बेअत ली थी। तारीख ने उस बेअत का नाम बेअत रिज़वान करार दिया था।
یہ اس مہینے میں ہوئی تھی۔ 1400 صحابہ نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الموت علی الجہاد، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کے پیغمبر آپ کے جھنڈے تلے جہاد کریں گے، اللہ کے پیغمبر مر تو سکتے ہیں میدان نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ، جب 1400 صحابہ نے بیعت کی تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس بیعت میں عثمان شامل نہیں، ہمیں پتہ نہیں افواہ ہے ان کو شہید کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، اگر وہ زندہ ہے تو سنو عثمان بھی اس بیعت میں موجود ہے۔ پیغمبر نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے اپنا بایاں ہاتھ اس ہاتھ کے اوپر رکھا، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی عدم موجودگی میں اس کی طرف سے بیعت لے رہا ہوں کہ ہم نے جس بات پر اتفاق کیا ہے عثمان بھی اس سے متفق ہیں رضی اللہ تعالی۔ بعد میں چونکہ بیعت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر مکہ کو چھوڑ نہیں سکتے، اسی اثناء میں، اسی دوران میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، پتہ چلا کہ یہ افواہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اب مشرکین مکہ جو تھے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے جن جن لوگوں کو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا ان کے نام سنو۔ سب سے پہلا بندہ جس کو انہوں نے بھیجا اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ، نہیں ہو سکے مذاکرات اس سے۔ دوسرا بندہ عروہ بن مسعود ثقفی، نہیں ہو سکے اس سے مذاکرات۔ تیسرا بندہ اللہ اکبر حلیس بن علقمہ کنانی، یہ بڑا زبردست انسان تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب حلیس بن علقمہ کو مذاکرات کے لیے آتے ہوئے دیکھا اپنے صحابہ کو کہا میرے صحابہ یہ جو قربانی کے جانور جن کے گردنوں کے اندر پٹے اور کلادے ہیں کہ یہ ہدی کے جانور ہیں ان کو کھڑا کر دو، کیونکہ حلیس بن علقمہ کنانی جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہاں کے لوگ ہدی اور قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں، شاید ہمارے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت مل جائے بغیر جنگ و جدل کے۔ اس کے بعد مکرز بن حفص کو بھیجا پیغمبر علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ مکرز بن حفص سے لمبے مذاکرات ہوئے، اسی اثناء میں پانچواں شخص آیا جس کا نام تھا سہیل بن عمر۔ پیغمبر علیہ السلام نے جب سہیل بن عمر کو مذاکرات کے لیے آتا ہوا دیکھا تو آپ نے فان لی، فرمایا اس کا نام سہیل ہے۔ سہیل کا مطلب یہ ہوتا ہے معاملے کو آسان اور سہل کرنے والا، لگتا ہے اس سے ہماری بات بن جائے گی۔ اور تاریخ نے لکھا سہیل بن عمر کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ لمبے مذاکرات تھے، یاد رکھو۔ اس میں سب سے پہلی مذاکرہ یہ تھا کہ 10 سال تک فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ دوسرا، آپ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آپ 3 دن کے لیے مکہ میں داخل ہوں گے، اپنا اسلحہ جو وہ تلواروں کو میانوں کے اندر رکھیں گے اور حرم کے اندر داخل ہو کر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اور تیسری بڑی بات یہ کہی، اللہ اکبر، جو کافر، اس نقطے کو یاد رکھو، حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات کا تیسرا نقطہ یہ تھا، کفار میں سے اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر اسلام قبول کر کے مدینہ مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا، مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ کا کفار کی پناہ میں آ جائے گا تو کافر اس کو واپس نہیں کریں گے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری جو بات، چوتھا نقطہ تھا، وہ جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہتا ہے آج بن جائے، اور جو کفار کا حلیف بنتا ہے وہ کفار کے ساتھ مل جائے، اور اس قبیلے پر حملہ، فریقین پر حملہ تصور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو آخری نقطہ ہے یہی وجہ بنی تھی فتح مکہ کی، یاد رکھو۔ یہ آخری وجہ، جو قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بنتا ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، اس قبیلے پر حملہ مسلمانوں پہ حملہ تصور ہوگا، اور جو قبیلہ قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ مل جائے، اس پر حملہ، قریش پہ حملہ تصور ہوگا۔ یہی وجہ بنی تھی فتح مکہ کی۔ اللہ اکبر۔ اس مقام پر، حدیبیہ کے مقام پر،
جو سب سے بڑے تاریخی معاملہ میرے اور آپ کے سامنے آیا وہ یہ آیا، یاد رکھو، جو بات آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے، اس مقام پر کفار مکہ نے مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا تھا۔ کتنے سال کے بعد؟ 19 سال کے بعد۔ 13 سال مکہ میں، 36 سال مدینہ میں، 13 اور 6 19 19 سال کے بعد کفار نے مسلمانوں کو، مدینہ کی ریاست کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ایک فریق اور ایک جماعت کی صورت میں تسلیم کر لیا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی تھی کہ اس مقام پر پیغمبر علیہ السلام نے اسلام کو منوایا اور کفار نے مسلمانوں کو تسلیم کیا۔ آگے چلیے، یہ جو مذاکرات ہوئے بڑے بڑے صحابہ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے تھے، جس میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نے حدیبیہ کو بالتفصیل پڑھنا ہو، بیعت رضوان کو بالتفصیل پڑھنا ہو، 26واں پارہ سورۃ الفتح، جس کو آپ سورہ فتح بولتے ہو، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج کی رات جب حدیبیہ سے واپس گئے، راستے میں رات کے ٹائم آپ رکے تو اللہ پروردگار نے سورت کا نزول آپ نے اوپر فرمایا، آپ نے فرمایا آج کی رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے محبوب ہے، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ایک طرف رکھا جائے اور سورۃ الفتح کو ایک طرف رکھا جائے، سورہ فتح سب سے جیت جائے گی۔ اللہ اکبر، سب سے پسندیدہ ہے، پسندیدہ کیوں نہ ہوتی؟ اس سورہ کا شروع دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پیغمبر آپ حدیبیہ سے واپس لوٹے ہیں، بظاہر آپ نے عمرہ بھی نہیں کیا، بظاہر آپ نے کمزور شرائط پر صلح کی ہے بظاہر، لیکن اس کا اندر جو مقصد پنہا ہے رب العالمین نے اس کو فتح مبین قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کہا کرتے تھے آپ لوگ فتح مکہ کو فتح مبین کہتے ہو، ہم حدیبیہ کو فتح مبین کہتے ہیں، کیونکہ حدیبیہ کے مقام پر ہم نے مکہ والوں سے مکہ لکھ کر لے لیا تھا۔ اللہ اکبر، حدیبیہ کو اللہ نے کیا کہا؟ فتح مبین۔ مہینہ کون سا تھا؟ یہ ذی القعدہ کا مہینہ۔ اللہ پہلی سب سے بڑی کامیابی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ نمبر 2، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مغفور ہیں، آپ مرحوم ہیں، آپ معصوم ہیں۔ یہ ٹائٹل، یہ مقام کس کو ملا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ نمبر 3، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ مجھے اس آیت کی جو تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ پروردگار نے آپ پر نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اسلام آخری دین ہے، آپ آخری نبی ہو۔ اللہ اکبر، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ۔ خاتم النبیین کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسرا اعزاز، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، آپ پر اسلام مکمل ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ نمبر 4، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ جو آپ کو دین دیا جا رہا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم یا رب کا قرآن ہے یا محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ کسی کا قول، کسی کا مذہب، کسی کا مسلک صراط مستقیم نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔
نمبر 5 وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، پہلے بھی اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، آج کے بعد آپ جنگ کے میدانوں میں دیکھنا پروردگار تمہاری زبردست نصرت اور مدد فرمائے گا۔ اللہ پھر آپ نے دیکھا خیبر آپ کے سامنے ہے، حدیبیہ سے جاتے ہی آپ نے کون سی جنگ کی؟ خیبر کی جنگ کی، بیچ میں بڑی اور جنگیں بھی ہیں، اس کے بعد کون سی کی؟ فتح مکہ کی، اس کے بعد کون سی کی؟ حنین کی، جس کا ذکر رب العالمین نے سورۃ التوبہ میں کیا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَيَّدَهُمْ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا اللَّهُ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عزیزہ۔ کتنے انعام ملے؟ 5۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ یہ مقام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ بیعت رضوان۔ اللہ اکبر، اس کو بیعت رضوان کیوں کہا؟ رب کا قرآن سورہ فتح پڑھیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر موت اور جہاد پر بیعت کی۔ رب نے تبصرہ کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ یقیناً ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا، اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جب درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اللہ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، راضی کب ہوا؟ جب ان کے دلوں کو اللہ نے ٹٹول لیا تھا، پرکھ لیا تھا، ان کی دلی کیفیت کو جان لیا تھا۔ آج کچھ بدبخت کہتے ہیں فنعوذ باللہ، پیغمبر کے دنیا کے جانے کے بعد ان کے دل پھر گئے تھے، فنعوذ باللہ من ذالک، اور رب کے قرآن کا کیا جواب دو گے؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر آگے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، سورہ فتح لازمی پڑھو جا کر۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی آسمان سے۔ یہ وہ ہستیاں تھی جنہوں نے مر مٹنے پر بیعت کی، جہاد و قتال پر بیعت کی۔ پیغمبر جان تو جا سکتی ہے، جہاد سے پیٹھ نہیں دکھا سکتی۔ تو بیعت رضوان، حدیبیہ، اسلام کو تسلیم کروانا، بڑی بڑی کامیابیاں یہ اللہ پروردگار نے اس مہینے میں عطا کی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عزت، کامیابیاں، کامرانیاں اور سرفرازیاں عطا فرمائے۔ اللہ پروردگار مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے۔ دعا کر اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو تہس نہس فرما، امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں شجاعت اور بہادری عطا فرما، جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر